حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گھر دولت سے نہیں بلکہ ماں کی دعاؤں سے آباد ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ نماز چہرے کا نور اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخر میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ روحانی محبت ہوگی۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اسے پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز ادا کرنے میں وقف کیا کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی تھی۔ فجر کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ پر حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پر پیٹ کی، نگاہ میں حیا کی۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، حکمت خواہ منافق سے ملے لے لو۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور ناداں اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ صبر اور نماز خوش رہنے کا راز ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ سکون کامیابی ان کے 2 ہی طریقے ہیں، یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ کچھ لوگ اپنی عقل کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ مقدر میں جو ہوگا وہ مل کر رہے گا۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑنا۔ پریشانی خاموشی رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایسا بھی وقت آتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ غیرت مند انسان ہمیشہ اپنوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بغیرت انسان ہمیشہ اپنوں کو گرانے میں لگا رہتا ہے۔
جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اگر اللہ انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، اس سے بڑھ کر تمہیں دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ اگر تمہیں کم عمری میں بہت ہی پریشانی آ رہی ہو، سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیتے ہیں۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ ہو سکے تو کسی کو اس طرح دو کہ وہ دوبارہ مانگنے نہ آئے بلکہ آگے دینے والا بن جائے۔ محنت کا پھل مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں نصیب سے بڑھ کر دے گا۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والے مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑنا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس کی ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دیں گے۔ ذلت کے بجائے تکلیف اٹھانا بہتر ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کرے، اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں، اور جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو اسے کبھی بھی دوست ملتا نہیں۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ نا امید مت ہونا کبھی رب کی رحمت سے، وہ چاہے تو کھلا دیتا ہے صحرا میں پھول۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ میری جنگ فقط یزید کے ساتھ نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ جانتے ہو تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے رہنا سیکھو۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ
دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ مت سوچنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اسے تم پر اعتبار کتنا تھا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں نصیب سے بڑھ کر دے گا۔ عرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو، دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، بندوں کا رب آپ کو معاف کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دیتا ہے، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ نماز چہرے کا نور ہے، قرآن دل کا سکون ہے، اور وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ تم لازم وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزات لانے والا ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، اور اللہ کے کلام میں طاقت ہے، شفا ہے، اور وہی کامیاب ہے جس نے اس کتاب قرآن مجید کو پڑھا، عمل کیا، اور آخرت میں بھی یہی کام آئے گی۔ یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں ڈال کر ان کا صبر اور ثابت قدمی دیکھتا ہے۔ مشکل میں انسان بڑے غلط قدم اٹھا لیتا ہے، لیکن جو اللہ پر توکل کرتے ہیں نہ اللہ ان کو کبھی مایوس کرتا ہے۔ ممکن ہے جس گھڑی تم اللہ سے مانگ رہے ہو وہی قبولیت کی عطا کی گھڑی ہو۔ تو کبھی ہمت نہ ہارنا، اور اسی توکل سے تم اپنے رب سے مانگنا، دیکھنا وہ بند دروازوں سے تم تک معجزات پہنچائے گا۔ سنو، خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو، اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئے، آمین۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود جگاتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو تمہیں خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا۔ اس کے لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ 3 انسان 3 چیزوں سے ہمیشہ محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا غربت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ وقت اور دولت 2 چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں،
وقت انسان کو مجبور کر دیتی ہے، دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ ایمان اور حیا دو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود بخود اڑ جاتا ہے۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی صحبت، جہلوں سے باعث۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے: خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے رہنا سیکھو۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تمہیں عزت دے، بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ رب کے بندوں کو معاف کر دیا کرو، بندوں کا رب آپ کو معاف کرے گا۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ دل چھوٹا نہ کرو، ایک دن وہ رب تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا۔ مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں مایوس ہو جاؤں، جبکہ میرا ہر معاملہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ویسا ہی ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر۔